ہم نے ہدی للمتقین سورہ بقرہ کی جو درس قرآن ہمارا چل رہا تھا اس میں ہدی للمتقین تک جو ہے ہم نے اس کا جو ہے بیان کیا تھا. آپ نے ہم نے سنا تھا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا تھا. آج جو ہے اس سے آگے کی کچھ جو ہے بیان فرما دیں درس قرآن کے سیشن میں. متقین کے بارے میں ہم نے کل عرض کی تھی بہت مختصر. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر ہدایت و متقین پر طویل کلام بھی کر لیں گے. آگے الذین یؤمنون بالغیبی کہ یہاں پر اللہ پاک نے متقین کے اوصاف کو بیان کیا کہ قرآن جن کے لیے ہدایت ہے وہ متقین کون سے لوگ ہیں. تو ان کا پہلا وصف رب نے بیان کیا الذین یؤمنون بالغیبی، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اس سے پہلے کچھ میں نے اس بارے میں عرض کیا تھا. آج ایک دو پہلو پر میں گفتگو کرنا چاہوں گا. پہلی بات ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ غیب کیا ہوتا ہے. اللہ پاک نے جن کے اوصاف کو بیان کیا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں اس بارے میں مختلف آراء ہیں، لیکن ہم تمام کا مجموعہ بیان کریں، خلاصہ بیان کریں گے کہ زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق کو ایمان کہتے ہیں. کہ ایمان کے لیے دو شرطیں ہیں کہ دل کے اندر بھی یقین ہو اور زبان سے بھی اقرار ہو. اس کو کہتے ہیں ایمان. کس چیز کی تصدیق اور کس چیز کا اقرار ہو؟ اللہ پاک کی ذات، صفات، ملائکہ، اس کی کتابیں، نبی پاک علیہ السلام اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام، اور نبی پاک علیہ السلام جو کچھ لے کر اللہ کے پاک سے ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے اللہ کے پاس سے لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، ان تمام چیزوں کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. ایمان کی جامع تعریف میں نے آپ کو بتا دی کہ اللہ کے نبی جو کچھ خدا سے لائے ہیں اس چیز کو دل سے بھی ماننا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. دو چیزوں. اچھا، بعض زبان سے اقرار کریں، دل میں یقین نہ ہو تو پھر ہم دنیاوی احکام کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوگا، اخروی احکام کے لحاظ سے کیونکہ دل کا معاملہ ہم کو پتہ نہیں ہے. ہم تو زبان ایک پر حکم لگائیں گے. جو کفر معاذ اللہ زبان سے بولے وہ کافر ہوگا، جو ایمان کی تصدیق کرے گا تو وہ مومن ہوگا. تو جو بندہ زبان سے اقرار کرتا ہے ان تمام چیزوں کا، اس کو ہم مومن ہی سمجھیں گے، اس کو مومن ہی کہیں گے. اگر اس کے دل کے اندر یقین نہیں ہے، دل کے اندر شکوک و شبہات ہیں، تو اخروی اعتبار سے وہ کافر ہوگا کیونکہ دل کا معاملہ خدا جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. دنیا کے احکام ایمان والوں کے جو ہوتے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس پر لگیں گے. لیکن ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان امن میں آنا، ایمان تصدیق کرنا، یقین کرنا. تو یقین کرنا کب کہلائے گا؟ جب بندہ زبان سے اقرار کرے، دل میں یقین جانے خدا کا، اس کی ذات، اس کی صفات کا، اس کے رسولوں کا، تمام چیزوں کو مانے، کسی چیز میں شک شبہ نہ کرے. یہ شک شبہ جو ہے یہ کفر کی طرف لے جائے گا، انسان کو ایمان سے خالی کر دے گا. اس لیے اللہ پر ایمان یقینی ہو. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نبی پاک نے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. ضروریات دین جو بھی ہیں تمام کو ماننے کا نام ایمان ہے. اچھا، یہاں پر بتایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ایمان جو غیب پر ایمان. غیب کیا ہوتا ہے؟ اب غیب جو ہوتا ہے نا، جو چیز دیکھی نہ جا سکے، جو چیز محسوس نہ کی جا سکے، اس کو غیب کہتے ہیں. جو چیز دیکھی نہ جا سکے اور جو چیز محسوس نہ کی جا سکے اس کو غیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب غیب کو جاننے کے بعضوں کا دلائل ہوتے ہیں، بعضوں کا نہیں ہوتے. جو چیز ہم سے غیب ہے، جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں نہ محسوس کر سکتے ہیں، ایسی چیز جو غیب ہے اس پر کوئی دلیل موجود ہے، یہ پہلی قسم ہو جائے گی. یا اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، چاہے دلیل موجود ہو اس کو بھی ماننا ہے، اس غیب کو بھی ہم کو ماننا ہے، اور جس پر دلیل موجود نہیں ہے اس کو بھی ہم کو ماننا ہے. لیکن انسان اس چیز کو جان سکتا ہے جس کے جاننے کی دلیل موجود ہو، اور جس کے جاننے کی دلیل موجود نہ ہو اس کو انسان نہیں جان سکتا.
تو اللہ تبارک تعالیٰ کے کئی احکام جس کو انسان عقل کے ذریعے بھی اس کی حکمتیں جان سکتا ہے اور عمل کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے وجود پر کئی دلائل قرآن کریم نے ذکر کیے. اللہ پاک کے ایک ہونے پر کئی دلائل ذکر کیے گئے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر کوئی دلیل ہے، خدا کے وجود پر، خدا کے ایک ہونے پر دلیل ہے. یہ بھی غیب ہے، لیکن یہ اس طرح کا غیب نہیں ہے کہ جس پر دلیل نہ ہو، اس میں تفکر کی حاجت ہے. اور دوسری دلیل وہ دوسرا غیب وہ جس کو انسان کسی دلیل سے نہیں جان سکتا. کسی انسان کی عقل کی ہمیں لمٹ وہاں تک نہیں ہوتی، عقل سے ماورا وہ چیز ہوتی ہے. تو عقل سے ماورا جو چیز ہوتی ہے نا، جس دلیل ہم کو پتہ نہیں ہے، تو وہ دوسری کیٹیگری کے اندر شامل ہے. اس کو خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جہاں اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ غیب کو صرف خدا جانتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس سے مراد وہ غیب کی چیزیں ہیں جس پر کوئی دلیل علامت نہیں ہے. وہ خدا تو ہر غیب کو جانتا ہے، لیکن انسان اس غیب کو نہیں جانتا جس پر دلیل نہیں ہے. اور انسان اس غیب کو جانتا ہے، دلیل موجود ہے. اب اس میں بہت سارا طویل کلام ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس چیز کا. تو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا ان لوگوں کا جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر، اس کے رسول پر، قیامت پر، حشر نشر پر، جو میں نے عرض کی تمام چیزوں کو ماننے والے وہ مومنین، وہ مسلمان ہیں. تو یہ پہلی صفت متقین کی اللہ پاک نے ذکر کی. جزاک اللہ. آمین.